اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکومت کو ٹیکس نان فائلرز کی موبائل فون سمز بلاک کرنے سے روک دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے حکومت کی جانب سے نان فائلرز کی موبائل سمز بند کرنے کے خلاف نجی موبائل فون کمپنی کی درخواست پر سماعت کی۔ نجی موبائل فون کمپنی کی طرف سے سلیمان اکرم راجہ ایڈوکیٹ عدالت میں پیش ہوئے اور کہا کہ قانون میں کی گئی ترامیم آئین کے آرٹیکل 18 میں کاروبار کی آزادی کے بنیادی حق کے منافی ہے۔ چیف جسٹس نے موبائل فون کمپنی کی درخواست پر 27 مئی تک حکومت امتناع جاری کرتے ہوئے حکومت کو نان فائلر کی موبائل فون سمز بند کرنے سے روک دیا۔ آزاد کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے مطالبات کی منظوری کے بعد شٹر ڈاؤن اور پہیہ جام ہڑتال ختم کر دی۔ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے مطابق گزشتہ روز ناخوشگوار واقعات کی وجہ سے 3 بجے تک سوگ رہے گا۔ 3 بجے کے بعد شٹر ڈاؤن پہیہ جام ہڑتال ختم تصور ہوگی۔ آزاد جموں و کشمیر حکومت نے مطالبات تسلیم کر لیے، جس کے بعد اب احتجاج کا کوئی جواز باقی نہیں۔ دارالحکومت سے قافلے واپس گھروں کو روانہ ہو گئے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری سے برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ نے ملاقات کی۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ کے درمیان زرداری ہاؤس میں ملاقات ہوئی۔ چیئرمین پی پی اور برطانوی ہائی کمشنر کے درمیان دو طرفہ سماجی اور معاشی تعلقات کے فروغ پر بات چیت ہوئی۔ واضح رہے کہ برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ متعدد سیاسی رہنماؤں سے ملاقاتیں کر چکی ہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن کے اعلیٰ قومی سلامتی کے مشیر کا کہنا ہے کہ امریکہ اس بات پر یقین نہیں رکھتا کہ غزہ میں نسل کشی ہو رہی ہے، تاہم اسرائیل کو فلسطینی شہریوں کے تحفظ کے لیے مزید اقدامات کرنے چاہیے۔ فرانسیسی خبر رساں ایجنسی کے مطابق وائٹ ہاؤس کے قومی سلامتی کے مشیر جیک سلیوان نے کہا ہے کہ امن کی ذمہ داری فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس پر عائد ہوتی ہے۔ جیک سلیوان نے ایک پریس بریفنگ میں کہا کہ ہمیں یقین ہے کہ اسرائیل معصوم شہریوں کے تحفظ اور بھلائی کو یقینی بنانے کے لیے مزید اقدامات کر سکتا ہے اور کرنے چاہیے۔ ہم نہیں مانتے کہ غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ نسل کشی ہے۔ موسم کی صورتحال ملک کے بیشتر علاقوں میں اگلے 24 گھنٹوں میں موسم گرم اور خشک رہے گا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک، جبکہ جنوبی علاقوں میں شدید گرم رہا۔ دادو میں درجہ حرارت 47، جیکب آباد میں 45 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ سکر، سبری، روڑی، موجودوڑو، لاڑکانہ، خانپور، خیرپور میں پارہ 44 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ ہوا۔ موسم کا احوال بتانے والوں کا کہنا تھا کہ رحیم یار خان، تربت، شہید بے نظیر آباد، ٹی جی خان، بہاولپور، بہاول نگر میں درجہ حرارت 43 ڈگری سینٹی گریڈ رہا۔ اسلام آباد میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 37 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ محکمہ موسمیات کا مزید کہنا تھا کہ کراچی میں پارہ 39، حیدرآباد میں 42 ڈگری سینٹی گریڈ، ملتان میں 42، لاہور، سرگودا، فیصل آباد، ساہیوال میں 40 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ ہوا۔ سابق وفاقی وزیر شیخ رشید نے کہا ہے کہ کشمیر میں جو ہوا اس سے کشمیریوں کو بہت دکھ پہنچا۔ ہم مقبوضہ کشمیر کا کیس لڑ رہے تھے اور ہمیں اپنا کیس لڑنا پڑ گیا۔ مشورہ ہے کہ گرفتار کشمیریوں کو چھوڑ دیں، بھارت اس کا فائدہ اٹھا رہا ہے۔ کہا تھا کہ 1 مئی سے 20 جون تک حکومت کے لیے اہم ہے، ہم خاموش ہیں کیونکہ ہماری 30 جون تک بریک ہے۔ مزید انہوں نے کہا کہ آئیں آپ کو دکھاتے ہیں۔ میں نے پچھلی تاریخ پہ کہا تھا کہ 1 مئی سے لے کے 20 جون تک بہت اہم ہے۔ کشمیر میں معاملات طے ہو گئے تھے، اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ بڑا ہی تکلیف دہ ہے اور مقبوضہ کشمیر میں کشمیریوں کو اس سے بہت دکھ پہنچا ہے اور ہم مقبوضہ کشمیر کا کیس لڑ رہے تھے کہ ہمیں اپنا کیس لڑنا پڑ گیا ہے۔ حالت ان کی یہ ہے کہ کھاریاں میں خواجہ سراؤں سے یہ پٹتے ہیں۔ میں باہر گیا تھا، ساری دنیا میں خواجہ سراؤں کا ہی چرچا ہے۔ ہمارے گھروں میں تو یہ گھس گئے تھے، ہمارے تو بچوں کو اٹھا کے لے گئے تھے، ہمارے تو پیسے لے گئے، ہمارے نقدی لے گئے، ہمارے زیور لے گئے، لیکن ہم نے اف نہیں کی، ہم نے خاموشی کی کیونکہ ہم بریک پر ہیں اور یہ 30 جون تک ہماری بریک ہے۔ اور آئی ایم ایف کا بجلی کے بنیادی ٹیرف میں اضافے کا مطالبہ، گردشی قرضہ 23 ارب روپے تک روکا جائے۔ آئی ایم ایف کی جانب سے کہا گیا ہے کہ آئندہ مالی سال میں بجلی کی قیمتوں میں اضافہ اور گردشی قرضے کی روک تھام کا مطالبہ بھی کیا گیا ہے۔ بجلی کی قیمتوں اور مختلف حواریوں سے دی جانے والی سبسڈیز بتدریج ختم کی جائے۔ جنوری 2024 تک
976 अरब रुपए सब्सिडीज में से 1/2% दी जा चुकी है।